اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. درود و پاک نذرانہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اپنا دین پوری دنیا تک پہنچایا. تمام ہی دیکھنے اور چاہنے والوں کو بنوریا میڈیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان میں آپ کے میزبان راجہ اسد اللہ خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، تعلیم ہی انسان کا وہ واحد ہتھیار ہے جس سے اس کی پہچان، اس کا مقام بنتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کو ڈیوائڈ کر دی گیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دینی تعلیم اور عصری تعلیم. اسی پورے سینیریو اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں جن کی آدھی زندگی عصری تعلیم کے اندر گزر گئی ہے، مگر عصری تعلیم سے پڑھ کر انہوں نے دینی تعلیم کی طرف رخ کیا. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس پورے سفر میں کیا کیا مشکلات آئی، کس طرح آپ عصری تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف کنورٹ ہوئے اور اب یہاں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے. تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، رب کائنات کا کرم. سر آپ ہماری آڈینس کے ساتھ آپ خود اپنا انٹروڈکشن شیئر کریں. دیکھیں، انٹروڈکشن تو ضروری ہے. میں اکثر جب بھی ورکشاپس وغیرہ دیتا ہوں یا ٹریننگز دیتا ہوں تو اس میں ایک بات میں کہتا ہوں کہ انٹروڈکشن ضرور دینا چاہیے. انٹروڈکشن سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بات کرنے والے کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں اگر اپنی ایجوکیشن کی بات کروں تو مکینیکل انجینئر ہوں الحمدللہ. دین میں سافٹ ویئر انجینئر بنا، کمپیوٹر کی طرف فیلڈ میں موو ہو گیا. آفٹر دیٹ تھوڑا سا مجھے لنگوسٹکس فیلڈ کا شوق ہوا تو میں نے پھر ماسٹر ان لٹریچر لنگوسٹکس کیا انگلش میں یونیورسٹی آف کراچی سے. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ مائی ایم ایس فرام سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ اگر میں اپنی پروفیشنل لائف کی بات کروں تو میں آلموسٹ 2010 سے پڑھا رہا ہوں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے جونیئر ٹیچر سے، پھر الحمدللہ سینئر ٹیچرز کی حیثیت سے پوزیشن ملی. پھر میں نے مینجمنٹ سنبھالنا شروع کی، مختلف اسکولز میں انچارجشپ کی، کالجز میں پڑھایا. دین کئی ایسے اسکولز تھے جو زیرو سے شروع ہوئے، ان کے ساتھ ایز اے ایڈمنسٹریشن کام کیا. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اور بہت تھوڑی سی یوں کہہ لیں کہ عرصے میں بہت تھوڑی سی زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ سیکھ لیا زندگی سے، بہت کچھ دیکھ لیا اس میں. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم رہا کہ میں نے مختلف علاقوں میں پڑھایا ہے. میں نے اگر ہم ویسے کاسٹ کی بات کریں تو میں نے پختون ایریاز میں پڑھایا ہے، ٹوٹل پٹھان اسٹوڈنٹس. میں نے جو ہے وہ بلوچ ایریاز میں پڑھایا ہے، ٹوٹل بلوچی بولنے والے، پنجابی بولنے والے. پھر دین میں نے ایسے انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا ہے جہاں پر یہ مکس اپ چلتا ہے، مکسر چلتا ہے. اینڈ الحمدللہ ون مور تھنگ دیٹ رائٹ ناؤ میں ماجو یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، محمد علی جناح یونیورسٹی شارع فیصل کیمپس پہ الحمدللہ. تو یونیورسٹیز کے اندر مسلم نان مسلمس تمام موجود ہیں وہاں پر. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اور بہت ساری نان مسلم کمیونٹیز ہیں. تو الحمدللہ ہر طرح کے، ہر رنگ و نسل کے انسان کو پڑھانے کا موقع ملا، جانچنے کا موقع ملا، ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو موقع ملا. تو یہ ایک انٹروڈکشن تھا. خیر چیزیں تو بہت ساری ہیں، ہم بتاتے رہیں گے اور رات گزر جائے گی. انٹروڈکشن میں ایک بات کی کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی پڑھایا. ہاں نہیں، خیبر پختونخوا میں نہیں، پختون کمیونٹیز میں پڑھا ہے. جیسے سندھ کے اندر ہی، جیسے ہمارے پاس رشید آباد ہے، یہاں پہ پختون کمیونٹیز زیادہ ہے. عبد آباد ہے، یہاں پہ پختون کمیونٹیز زیادہ ہیں. تو ایسی جگہیں جہاں پہ یوں سمجھ لیں 99% پختون کمیونٹی سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر انہی والدین سے رابطہ ہوتا ہے، انہی لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی آپ نے ایجوکیشن حاصل کی باہر کے ادارے، عصری کالج، اسکول، یونیورسٹی. اس کے بعد ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا، ٹیچر بنے، وہ بھی عصری اداروں کی طرف. تو اچانک دینی مدارس، دینی ماحول کی طرف کیسے آئے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ وہ سب چھوڑ کر یہاں آ گئے جامعہ بنوریا کے اندر؟
ایک میں یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. پولن گرین شاید آپ نے سنا ہو. پولن گرین کہتے ہیں کہ پودوں کے جو پھول ہوتے ہیں اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں نا جس سے نئے پودے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں پولن گرین. تو جب ہوائیں چلتی ہیں یا سیلاب آتا ہے تو وہ پولن گرین جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے پانی کے ذریعے وہ بہتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مے بی پاسبل کہ وہ اس کا رخ ایک طرف ہو, وہ پہاڑی علاقے کا ہو یا میدانی علاقے کا ہو یا ناردرن ایریا کا ہو, لیکن وہ ہوا کے ساتھ اور پانی کے ساتھ گھومتے گھماتے سینکڑوں کلومیٹر دور آگے پیچھے لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ایک جگہ جہاں پہ بہاؤ آگے رک جاتا نا تو وہاں پر وہ زیر زمین ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ پودا نکلتا ہے اور پھر اس زمین کو وہ پھل دینے لگ جاتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ, اگر میں کہوں تو قسمت, اور میں اگر یہ کہوں کہ لکیلی میرے رب کائنات کا کرم مجھ پر, تو اس میں کوئی میں کہتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہے. چونکہ اگر میں اپنی ویسے بات کروں تو میں جب تک عصری تعلیم کے ساتھ وابستہ تھا, یونیورسٹیز لیول میں پڑھ رہا تھا اور کالج لیول میں پڑھا رہا تھا, تو اس دوران میں گٹارسٹ بھی تھا, گٹار بھی بجاتے تھے, گانے بھی گاتے تھے اور مختلف چیزیں ہمارے ساتھ تھیں. اور دینی تعلیم کی طرف یہاں پر پڑھانے کا مدرسہ میں سب سے پہلا مدرسہ مجھے ملا جامعہ بنوریہ عالمیہ, اور الحمدللہ وہاں پر مجھے ملا سائنس سبجیکٹ پڑھانے کو. میں 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے یہاں پہ آتا تھا. مختصر سا اگر میں بتاؤں تو میں صرف ایک دوست کے کہنے پہ آیا تھا, اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اتنی شرارتیں کی اور اتنا مطلب جان بوجھ کر. آپ دعائیں دے رہے ہوں گے اس دوست کو تو میں دعائیں دے رہا ہوں, لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ وہ مجھے بددعائیں دیتا تھا کیونکہ مجھے یہاں سے بھاگنا تھا. ٹو بی آنیسٹ, میں جب شروع میں آیا تو میں صرف اس کی عزت رکھنے کے لیے آیا, اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا ایسی حرکتیں کی کہ مجھے یہ لوگ خود نکال دیں. میرا اپنا بھی اسکول تھا ماشاءاللہ, میں سیٹل تھا, مختلف کالجز میں پڑھا رہا تھا, تنخواہیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بہت زبردست قسم کی تھی, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بس دوستی یاری میں اپنی نیند دوپہر کی خراب کر کے میں یہاں آتا تھا. صبح میں اسکول اور دوپہر میں پھر میں یہاں آتا تھا. تو بس وہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ پاک نے سدھارنا تھا مجھ جیسی ناچیز کو, تو یہاں پہ میں آیا. پھر کچھ عرصے تک میں اس طرح سے شرارتیں کرتا رہا. پھر میرے جو محسن ہیں, میرے جو بڑے ہیں, سرپرست ہیں عبدالحمید غوری صاحب, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. ہر شرارت کو انہوں نے یوں کہہ لیں کہ درگزر کیا, ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھا, پیار دیا, اتنا پیار دیا. اور میں سب سے زیادہ تنگ بھی انہی کو کرتا تھا کیونکہ بڑے وہ تھے, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس دن ان کا دماغ گھومے گا یہ مجھے فوراً سے لات مار دیں گے. لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. مجھ جیسے بدبخشوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ سنوارنا تھا. میری پوری لائف انفلوئنس کرتی ہے ان سے, پوری لائف الحمدللہ. تو پھر انہوں نے ان کا ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں اللہ نے شرم ڈالی اور ڈر ڈالا. میرے دھن میں آیا کہ یار اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنے پیارے لوگ ہیں, تم کیوں اس طرح کر رہے ہو. ایون دیٹ کہ میرے گھر میں بھی کئی اس طرح کے معاملات ہوئے, جھگڑے ہوئے کہ یار آپ جو ہے وہ اپنا نیند خراب کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور کوئی اتنی خاص آپ کو وہاں سے تنخواہ بھی نہیں ملتی. لیکن بس وہ کہنا یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اس طرف کیوں آئے, تو میری پرسنل چاہ نہیں تھی اور نہ میرے پاس کوئی خاص وجہ تھی. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ پورا سینیریو بتایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں, قدرت کی جانب سے ہوتی ہیں. مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کب اس گندگی سے نکال کر, اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اگر الفاظوں کا ہیر پھیر ہو, تو مجھے ایک نظارہ نظر آتا. وہ جیسے علماء کرام فرماتے نا کہ کلمہ پڑھنے والا اگر دوزخ میں بھی ہوگا تو اللہ پاک وہاں سے اس کو نکالے گا, اس کو نلائے گا, دھلائے گا, اس کو صاف کرے گا اور جنت میں ڈال دے گا. تو اس کا ایک ہلکا سا عکس مجھے اپنی زندگی پہ نظر آتا ہے, سوری ٹو سے. لیکن وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اسی طرح مجھے اس گندی غلیظ جگہ سے نکالا, نلایا, دلایا, صاف سوف کر کے, اور اتنے اچھے ماحول میں مجھے سیٹل کر دیا. اور میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میری شہرت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے, میری عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے, میری فائنینشیل کنڈیشن پہلے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے. ناٹ اونلی مائی وائف, مائی چلڈرنز, اور میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ میرے رب کا کرم ہے,
یہ وہ مجھے اس طرف لے آیا. اور آفٹر جامعہ بنوریا کئی ایسے مدارس اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا کہ جہاں پہ اسکولنگ سسٹم نہیں تھا. نام لینا تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا, لیکن ایک نہیں ہے, کئی ایسے مدارس ہیں. رائٹ ناؤ بھی ایک مدرسہ ایسا ہے جہاں پر اسکولنگ سسٹم تو چلا ہے لیکن وہ بہت زیادہ دب گیا, فیل ہو گیا, نہیں چل پا رہا تھا. تو مجھ سے گزارش کی, تو میں اب پورا ٹائم تو وہاں پہ نہیں دے سکتا, ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ میں وہاں پہ جاتا ہوں, ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہوں اور پھر آتا ہوں. تو الحمدللہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. تو کئی ایسے مدارس ہیں جنہوں نے عصری تعلیم شروع کی, تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کروں, اور الحمدللہ میں آج تک کر رہا ہوں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ دینی تعلیم سے بھی آپ کا کافی عرصہ ہو گیا جڑے رہنے سے, اور دنیاوی تعلیم سے تو آپ کا بہت پہلے سے, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ فرق آپ کو لگا کہ کیا اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, میجر فرق تو یہ ہے کہ اگر میں سچ بتاؤں گا نا تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مدرسے کے لوگ ہیں, یہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. بٹ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی سائٹ نہیں دے رہا, نہ میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں, نہ میں جیسے میں نے بتایا نا کہ میں آج بھی, میں صرف مدرسے میں نہیں پڑھاتا, میں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ, اور کو ایجوکیشن کو پڑھاتا ہوں, کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے. لیکن میں اپنی میں نے بھی جو کچھ پڑھا, ٹھیک ہے, اور جو میں پڑھا رہا ہوں, اگر میں اس کو کمپیریزن کرتا ہوں نا, تو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ کو اسکلز دیتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو شعور دیتی ہے, ٹھیک, اور آپ کو انفارمیشن دیتی ہے, معلومات دیتی ہے. دینی تعلیم جو ہے وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے, ہاؤ ٹو بیہیو ود ادرس, حقوق العباد سکھاتی ہے, بندوں کے حقوق سکھاتی ہے. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ جو دینی مدارس سے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ذہین ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کا ذہن کافی تیز ہوتا ہے. جو عالم دین ہوتے ہیں ان کا ذہن کافی تیز ہوتا ہے. اور مفتیان اکرام ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھ لیں کہ ان کا ذہن بہت تیز ہے. اور اگر میں اس وقت آج نامور شخصیات کی بات کروں پاکستان کی, تو میرے خیال میں ہر پاکستانی میرا ساتھ کھڑا ہوگا اس بات پر کہ سب سے ٹاپ پر آتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام. بے شک ایگری کرتے ہیں, ہر بندہ اس میں ایگری کرتا ہے. سب سے اوپر طارق جمیل صاحب کو آپ دیکھ لیں, ٹاپ موسٹ میں کہتا ہوں کہ شخصیات میں جن کا نام آتا ہے. اور بہت ساری شخصیات ہیں, نام لیتے رہیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. بٹ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دینی تعلیم, عصری تعلیم, دونوں کے فوائد ہیں, بہت زیادہ ہیں. لیکن جو اسلامک ایجوکیشن ہے نا, اگر اس کو میں اسلامک ایجوکیشن کہوں, تو وہ آپ کو بندگی بھی سکھاتا ہے, انسانیت بھی سکھاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کے پروگرام سے پہلے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو کھانا لیٹ دینے پر, تاخیر سے دینے پر قتل کر دیا, اور ماں کا روزہ تھا. تفصیل میں نے اس کی پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماں کا روزہ تھا, تو ماں نے اسے یہ کہا کہ میری تھکاوٹ زیادہ ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ, میں ابھی بنا کے آپ کو دے دیتی ہوں. جس پہ اس کو غصہ آ گیا, اور پہلے تلخ کلامی ہوئی, اور اس کے بعد پھر گالی گلوچ شروع ہوئی. پھر اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کوئی چیز مار دی اور ان کا انتقال ہو گیا. سو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں آپ کو یونیورسٹیز نہیں سکھا رہی ہوتی. وہ ٹو دا پوائنٹ, ہم آج بھی یونیورسٹی جاتے ہیں, ہمیں ایکسٹرا کوئی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں وہ تو ہماری روایت کے طور پہ, السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ, یہ روایتی طور پہ بولتے ہیں, دینی اعتبار سے ہم نہیں بولتے. اس کے بعد ہم نے پریزنٹیشن سٹارٹ کر دینی ہے, ٹاپک آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے, یہ چیزیں پڑھیں گے, پڑھایا, سوال جواب کیا, دیٹس اٹ, پھر چلے گئے. اس کے اندر بیچ میں جو آپ کی تربیت ہو رہی ہے اس طرح کوئی ناٹ الاؤڈ. کچھ یونیورسٹیز میں تو ڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے, آپ ٹو دا پوائنٹ اپنے ٹاپک پہ رہیں گے. اور کچھ یونیورسٹیز میں انڈائریکٹلی یہ پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ اضافی بات ہے, الاؤڈ نہیں ہے اس میں. وہاں پہ اگر میں صاف کہوں تو الاؤڈ نہیں ہے اس میں. آپ کو مینجمنٹ آ کے فوراً سے بولے گی. بلکہ میں اسکول کی ایک بات بتاؤں,
ایک اسکول کی بات بتاؤں, مجھے اچھا وہ یاد آیا آپ کے پروگرام کے توسط سے, میں یہ اسکولس ٹیچرس کو بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب ہم انگلش میں لکھتے ہیں محمد, پھر ہم لکھتے ہیں پیس بی اپون ہم, تو میں پیس بی اپون ہم نہیں لکھتا بلکہ بریکٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا ہوں. تو ایک اسکول میں کھڑا ہوا تھا اور وہاں میں نے اسٹوڈنٹس کو ایک سمجھا رہا تھا. میں نے کہا آپ لکھتے ہو محمد, پھر آگے لکھتے ہو PBUH, شارٹ کٹ میں لکھتے ہیں نا پیس بی اپون ہم. تو میں نے کہا میرا نام محمد عرفان خان ہے, اگر کوئی مجھے بولے MIK ادھر آؤ تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا سر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اسی طرح میں نے اور بہت ساری پوائنٹ آؤٹ کیے, جس کو ہم ایبریویشن کہتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو اسی لیے آپ دیکھو پہلے تو یہ ہے کہ آپ PBUH نہیں لکھو, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو گے تو کوئی آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں کرے گا. اچھا میں یہ چیز بتا ہی رہا تھا کہ انچارج کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے مجھے ٹوکا, کہا ایکسکیوز می بچوں کے سامنے, سر اٹس این انگلش کلاس, اٹس ناٹ اسلامک اسٹڈیز کلاس, تو آپ انگلش کی چیزیں بتائیں, گرامیٹیکل ایررز بتائیں, یہ چیزیں نہیں بتائیں گے آپ. یہ میں ایک لوکل اسکول کی بات بتا رہا ہوں, لوکل اسکول, جی ہاں بالکل. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایک ایسی کمیونٹی کے درمیان تھا جہاں پہ اسلامی تعلیمات کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, میں طبقے کا نام یا کمیونٹی کا نام نہیں بتانا چاہ رہا, تو وہ کم نہ ہوگا, وہ مطلب وہاں پہ بڑی, اور وہاں پر وہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح سے بات نہ کریں. تو اسی طریقے سے کالج میں, یونیورسٹیز میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ تربیتی چیزیں آپ نہیں کریں گے. ہاں الگ سے اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں کبھی, تو آپ نے تھوڑا بہت, اور وہ بھی سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اتنی کوئی خاص بات پراپر طریقے سے کوئی ایک نشست ہو یا ایک 20 سے 25 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بھی بتائیں کہ عصری تعلیم اور دینی بنیادی جو تعلیم ہے, مطلب آپ کا اسٹرکچر, پھر پیپر کے اندر کیسے پیپر لیتے ہیں, چٹنگ نقل ہے نہیں, دینی تعلیم کا بھی اور عصری تعلیم دونوں کا بتائیں تھوڑا. اس میں اگر آپ اسٹرکچرز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں کے اپنے الگ الگ اسٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ حفظ سیکشن میں جاتے ہیں تو حفظ سیکشن کا الگ اسٹرکچر آتا ہے, چونکہ آپ جو آپ کی عصری تعلیم ہے اس میں آپ کلاس وائز لیتے ہیں, پھر اور ٹرمز آپ کے آ جاتے ہیں, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, پھر آپ کا منتھ وائز ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسسمنٹ ہوتے ہیں آپ کے منتھلی ٹیسٹ جس کو آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, ویکلی ٹیسٹ کہہ لیں. لیکن قرآن کا اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے بعد ٹیسٹ ہوگا, تو اس کا نہیں, ان کا ہوتا ہے چیپٹر وائز, کہ بالکل کہ پہلے چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیں, مطلب پہلے پارے کا ٹیسٹ لے لیں, دوسرے پارے کا ٹیسٹ لے لیں, 2 پارے مکمل ہو گئے پھر ٹیسٹ لے لیں. اب وہ 2 پارے 15 دن میں کسی بچے کے مکمل ہو جائیں اور کسی بچے کے 1.5 مہینے میں ہو جائے, تو جو 15 دن میں کر لے گا اس کے 15 دن میں ٹیسٹ ہوگا, جو 1.5 مہینے میں کرے گا, مطلب اسٹرکچر الگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر درس نظامی کی بات کی جائے تو اس کے اندر تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے ایگزامز کے اندر, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تعلیمی اسٹرکچر کے اندر تو بہت بڑا فرق ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عصری تعلیم ہے وہ آپ کو بلاتی ہے صبح اسکول, بچے صبح اسکول جاتے ہیں, صبح سے لے کر 1 بجے تک اسکول پڑھتے ہیں, جس میں اس کے بعد پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں, والدین ان کو لے کے بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد شام میں وہ کوچنگ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ٹیوشن وغیرہ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو اسکولز وغیرہ والے ہیں, کچھ اسکول, سارے تو نہیں, کچھ اسکول وہ والدین کو بلا کے تلخ کلامی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ نہیں آتا, ہوم ورک نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, فلاں نہیں کیا, ڈمکانا نہیں کیا. مدارس کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے, مدارس کا ایک الگ ہی نظام ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, کیا نام ہے, کہ مدارس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ماں کی طرح پالتے ہیں. وہ صبح آپ کو نماز کے لیے پہلے اٹھائیں گے, ماشاءاللہ آپ نماز ادا کریں گے, پھر آپ کو ناشتہ کرائیں گے, ناشتہ کرانے کے بعد پھر آپ کی تعلیم شروع ہو جائے گی. آپ جو یہاں پہ سیٹل ہیں, جو رہائشی اسٹوڈنٹس, ان کی بات کر رہا ہوں. جو غیر رہائشی ہیں وہ اپنے گھر سے پھر ناشتہ وغیرہ کر کے آتے ہیں. خیر دونوں کے حوالے سے پھر جب تعلیم ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کا سٹرکچر یہ ہے کہ آپ کی 12-1 بجے تک تعلیم ہوگی, اس کے بعد آپ کو ریسٹ ملے گا, آپ کو سونے کا وقت ملے گا, آپ سوئیں, پھر نماز ادا کریں اور دوپہر کا کھانا کھائیں. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ آپ کو پڑھانا شروع کر دیں گے, کمپیوٹر کورسز پڑھانا شروع کر دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انگلش لینگویج, جس طرح جامعہ بنوریہ کے اندر بڑا بہترین نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ کی 12-1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے, اس کے بعد آفٹر ظہر آپ کو انگلش کے کورسز کروائے جاتے ہیں, کمپیوٹر کے کورسز کروائے جاتے ہیں,
عصر کے ٹائم پھر ان کو ریلیکس دیا جاتا ہے کہ کھیلیں کودیں عیش کریں مائنڈ فریش کریں ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس ہونے کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ ان کو پڑھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اور اس کو یہاں پہ تو ہم لوگ کہتے ہیں تکرار, اور ویسے ہم اس کو کہتے ہیں گروپ اسٹڈی اکیڈمی اسی طرح سے. تو گروپ اسٹڈی بیٹھ کے کرتے ہیں, پھر عشاء تک وہ ہوتی ہے, پھر کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, عشاء کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد آ کے پھر دوبارہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, پھر رات کو وہ سو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں نا دو آپ نے کیا, ایک طرف والدین کیا کر رہے ہیں, پریشان ہیں, بچے کو صبح اسکول چھوڑ کے آئے, پھر وہ لینے کے لیے گئے تو 10 باتیں ٹیچر نے بھی سنا دی, پھر ان کو گھر میں بھی ان کو پڑھانا ہے, پھر کوچنگ بھی ان کو بھیجنا ہے, پھر ڈائریز چیک کرنی ہے, ایچ بالکل اسکول میں ٹیچر الگ, گھر میں پیرنٹس, بالکل اسی طرح سب چیزیں ہیں. اور اس کے باوجود بھی بچے کے ساتھ بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سارا نظام مدرسہ خود چلا رہا ہے آپ کے بچے کو, صبح سے لے کے شام تک ہر ایک چیز کا ذمہ دار وہ خود ہے, خود کور کر رہا ہے, آپ نے صرف بچے کو بھیجنا ہے اور پھر کرنا. تو میرے خیال میں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ہے, جہاں پہ بینیفٹ زیادہ ہیں. آپ پیپرز کے بارے میں بھی تھوڑا. ایگزامس تو سیم ہوتا ہے, کیونکہ اس میں یوں کہہ لیں کہ بورڈز کے نظام کے مطابق ہوتا ہے. تو جس طرح فقہ المدارس نے جو اسٹرکچر دیا ہوا ایگزام کا, تو وہ ان کا الگ طریقے کا ایگزام ہوتا ہے. دونوں کا الگ الگ ہے, مگر الگ الگ ہے. ایم سی کیوز وغیرہ, شارٹ آنسر, لانگ کوشچن آنسر, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. بٹ آگے جا کے پھر پیپر کے دوران پھر تھوڑے سے معاملات جو ہیں, کافی معاملات ہیں وہ آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ 9-10 کا معاملہ ہے. 9-10 میں یہ بات مشہور ہے کہ سندھ کے کئی ایسے اسکول یا سینٹرز ہیں جہاں پر نقل ہوتی ہے, اور تھوڑی بہت نہیں بے تحاشا ہوتی ہے. مدارس کے بورڈ کے اندر کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, نقل کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نقل وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے طور پہ چائے والے کو, پانی پلانے والے کو یا کسی اور خادم کو کچھ پیسے دے کے اپنے کام نکلوا دیتا ہے. مدارس کے بورڈ میں ایسا بالکل نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دونوں جگہوں کے آپ عینی شاہد ہیں؟ بالکل میں عینی شاہد ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ ایک جگہ میں بورڈ میں ڈیوٹی دے رہا تھا, تو ایک کلاس میں کھڑا ہوا تھا, تو اسٹوڈنٹس نے کر رہے تھے, تو میں نے ان کو روک دیا. دوبارہ انہوں نے بولا کہ آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں. میں نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں یہ جانتا ہوں, بیٹھ جائیں. اچھا, پھر میرے پاس ایک استاد آیا, انہوں نے بولا بھائی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھے. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں رکھتا, ناجائز ہے یہ, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. پھر ہیڈ آ گئے, انہوں نے میری جگہ تبدیل کر دی, اور پھر بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کھل کے نقل ہوئی, تو میں نے وہ بورڈ کی ڈیوٹی ہی چھوڑ دی. اور میں پھر اس کے بعد وہ آخری دن تھا, میں نے بورڈ کی ڈیوٹی دی, اس کے بعد میں نے بورڈ کی ڈیوٹی نہیں دی. یہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. اور مدرسے کا بھی میں خود گواہ ہوں کہ ایک سینٹر میں ڈیوٹی دے رہا تھا, تو وہاں بچے کے پاس سے نقل پکڑی گئی. اس بچے کا اخراج کر دیا گیا, مطلب اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اس کو وہاں سے نہیں انسٹیٹیوٹ سے آؤٹ کر دیا اس کو. بظاہر دیکھنے کو یہ بڑا سخت عمل لگتا ہے کہ یار یہ کیا, چھوٹی موٹی سزا دے دیتے اور اس کی زندگی برباد ہو گئی, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے, تو عدالت کے نظام بھی جو ہے نا ان کو بھی چینج ہونا چاہیے. چوری کرنے والے کو سزا جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایک دفعہ معاف کر دیں. اگر کوئی قتل کرتا ہے تو غصے میں کیا ہوگا بیچارے نے, اس کو بھی معاف کر دیں, ٹھیک ہے. رشوت بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو بیچارہ مجبوری سے ہی دے رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. خوشی تو کوئی اپنے پیسے جیب سے نکال کے نہیں دیتا نا, تو وہ بھی مجبوری سے. اگر آپ مجبوری کو دیکھ رہے ہیں یا کم عقلی کو دیکھ رہے ہیں یا نادانی کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو جانے چاہیے. دوسرا جو عکس مجھے نظر آتا ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کے ساتھ تھوڑی سختی کرتے ہیں تو باقی پوری ٹیم آپ کی نرم پڑ جاتی ہے. اگر آپ اس کو سختی نہیں کرتے, نرم رکھتے ہیں, تو باقی جو ٹیم ہے یا باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بولتے ہیں یار ہم بھی اگر پکڑے گئے نا کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے, تھوڑا سا 5-10 منٹ کھڑا کریں گے, پھر دوبارہ بٹھا دیں گے. تو یہ نظام دیکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں مدارس کے بورڈ کے. کہ سر ابھی دینی تعلیم میں بھی آہستہ آہستہ عصری تعلیم آتی جا رہی ہے. مطلب آپ 50% دیکھ لیں اس ٹائم ایسے مدارس ہیں جو آپ کو میٹرک, 8, مڈل, پرائمری, کچھ تو ایسے ہیں جن تک انٹر تک چلا گیا ہے. تو اس میں اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ سے مشورہ مانگے کہ اپنے بچے کو کہاں داخل کرانا چاہیے, کہاں ایڈمیشن لے کے دینا چاہیے, کیونکہ عصری تعلیم تو مدرسے میں بھی مل رہی ہے, تو آپ کیا رائے دیں گے اس کو؟ دیکھیں, اگر میری رائے دیں گے نا
تو میں آپ کو پھر کہوں گا، یہ بڑی جذباتی سی بات ہے کہ میں جب بھی مدرسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تخصص کے اور اس طرح سے فقہ کے اسٹوڈنٹس کو جب میں پڑھاتا ہوں، یا جو عالم دین ہیں جب وہ پڑھ کے ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن میں یا ٹیچر ٹریننگ میں آتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آتا ہے، ہمیشہ خیال آتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا اور مجھے بھی پتہ ہوتا کہ دینی مدارس کے اندر اس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے، تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بالکل کامن وجہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن ہے۔ باہر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، کالج کی فیس بھی دینی ہے، یونیورسٹی کی۔ آپ ہم سے پوچھیں نا، ہم آج بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پر سمیسٹر جو ہے وہ 80 to 90,000 دینا پڑ رہا ہے صرف فی۔ آنے جانے کا خرچہ الگ ہے، کھانے پینے کا خرچہ الگ ہے، امتحانی فیس اور یہ وہ فلانا ڈمکانا، یہ بہت ساری چیزیں الگ ہیں، ٹائم ہمارا الگ لگتا ہے۔ خیر ٹائم تو یہاں پر بھی لگتا ہے، آنے جانے کا ٹائم بھی لگتا ہے، تو یہ فیس تو ہم آج بھی دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ اور میرے جیسے لوگ جو ساری زندگی کما کے اپنی فیس ادا کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہر بندہ بیچارہ پڑھائی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا نا، ہر والد۔ تو میرے جیسا بندہ جو پورا دن کہیں کام کرتا ہے اور اس کو 10-20 روپے ملتے ہیں، وہ جمع کر لیتا ہے اور 10-20 روز کے جمع کرتے گلے میں اس کے پاس اپنے مہینے کی فیس آ جاتی ہے، پھر ہر مہینے وہ گلہ توڑ کے اپنے مہینے کی فیس جمع کرتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اور باقی اور بھی جو لوگ ہیں ان سب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے کی تعلیم بہت ضروری اور بہت اچھی ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس دوران ہمیں اسکول کی فیس بھی دینی ہوتی تھی، پھر پانی نہیں ہوتا تھا گھر میں تو گیلنوں سے پانی بھر کے لے کر آنا پڑتا تھا، لائٹ چلی جاتی تھی تو موم بتی میں پڑھنا پڑتا تھا، اور دوسرے معاملات تھے۔ یہاں پہ میں مدرسے میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا۔ ہم شام میں کچھ نہ کچھ بیچتے تھے تاکہ کچھ پیسے آ جائیں، کسی دکان پہ کام کرتے تھے کچھ پیسے آ جائیں۔ سب سے بڑا بینیفٹ آپ کا مدارس کے اسٹوڈنٹ کو میں آپ بتانے لگا ہوں، بڑا بہترین مشورہ ہے یہ۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والدین فیس کہاں سے ادا کریں گے۔ مدارس آپ سے فیس نہیں لیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ آپ کو رہائش دیتے ہیں، آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آپ کے بچے کو پانی بھرنے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، میٹھا پانی نہانے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، بجلی فری ہے، 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہوتی ہے، بجلی جاتی ہے تو آپ کو جنریٹر کا خرچہ بھی دینا نہیں پڑتا، جنریٹر بھی مدارس چلا رہے ہیں، سولر پینل مدارس لگا رہے ہیں۔ نمبر 5، آپ کو کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، صبح دوپہر شام تینوں وقت کا کھانا آپ کو مدرسہ دیتا ہے۔ کیا ٹینشن بچ گئی آپ کے پاس؟ بالکل فری دیتا ہے، تینوں ٹائم، اور بہترین کھانا۔ آئیں ہمارے جامعہ بنوریہ میں تشریف لے کر آئیں، چیک کریں، آئیں دیکھیں کہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ ایسا کھانا آپ کو بڑے بڑے ہاسٹل اور ریسٹورنٹ میں نہیں ملے گا، اس طرح کی صفائی، اس طرح کا معیار، اس طرح کی کوالٹی آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں ملے گی جو ہمارے پاس ہے۔ آپ کو فیس دینے کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو پانی کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو بجلی کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو رہائش کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوچنگ کی ٹیچر کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں اگر کوئی شخص پڑھے گا وہ تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ ہم ٹینشن بھری زندگی میں پڑھا کے بڑی مشکل سے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی اٹھے کبھی گرے، اس کنڈیشن میں وہ لوگ جو اتنی اونچائیوں پر ہیں اگر ان کو اس طرح سے ماحول ملے گا تو وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سکولز کی طرف نہ جائیں، کالج کی طرف نہ جائیں، یونیورسٹیز کی طرف نہ جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کمپیریزن ضرور کریں کہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے ماحول اور مدرسے کے ماحول میں کیا فرق ہے، وہاں کی جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں اور مدرسے میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو وہاں کی سہولیات بہتر لگتی ہیں آپ وہاں جائیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مدرسے کی سہولیات، اور مدرسے سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مدرسہ جو ہے وہ عربک زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اسکول ہی ہے، درسگاہ، ٹھیک ہے۔ تو مدرسے کے اندر میں ابھی ہمارے ایک مہمان تھے، میں اس پروگرام میں ہوسٹ تھا، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ مدارس کے اندر ماشاءاللہ عصری تعلیم کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں، ان سے زیادہ جدید تعلیم دی جا رہی ہے مدارس کے اندر۔ اگین آئی ایم انوائٹنگ یو، جس کو ڈاؤٹ ہے آ جائیں جامعہ بنوریہ آ جائیں، بالکل ویلکم کر رہا ہوں۔ اور نہ صرف جامعہ بنوریہ، میں بار بار جامعہ بنوریہ کی بات کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور کئی مدارس ہیں، میں چلے نام لے لیتا ہوں، میں جو جامعہ الرشید آ جائیں، آپ جامعہ الصفا آ جائیں،
آپ آ جائیں حکمہ اکیڈمی پہ آ جائیں, آپ ہدایہ اکیڈمی پہ آ جائیں, بے شمار اور ہیں, میں نام لیتا چلا جاؤں گا, لوگ کہیں گے کہ یہ مدارس کی پروموشن کر رہا ہے, اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ آئیں, آپ تعلیمی نظام دیکھیں, آپ نصاب دیکھیں, آپ دیکھیں یہاں پر کمپیوٹرز کی لیبس کتنی ہیں. میں اب تک کی اپنی جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج تک میں نے کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں اتنی زیادہ تعداد میں کمپیوٹر کی لیب نہیں دیکھی جتنی جامعہ بنوریہ کے اندر ہے. الحمدللہ وی ہیو 3 مین لیبس آف کمپیوٹرس, 3 لیبس, جس میں ٹوٹل اگر کمپیوٹرز کی میں تعداد میں بتاؤں تو اس میں مور دین 100 سسٹمز لگے ہوئے ہیں. 100 مور دین 100 لگے ہوئے ہیں سسٹم جدید, تینوں لیبس کے ملا کے اگر میں آپ کو بتاؤں, اور جدید ٹیکنالوجیز کے, Core i7 6th جنریشن, جس کے پر آپ گرافکس کے بڑے بڑے سافٹ ویئرس, ہیوی سافٹ ویئرس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں تو انوائٹ کر رہا ہوں, آپ لوگ آپ آئیں, دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. ہمارے اس پلیٹ فارم سے ناظرین تک کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکابرین یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے. ایک ہے عبادت, اور دوسرا ہے انسانیت, تیسرا ہے خدمت. اور اگر کسی انسان کے اندر سے انسانیت اور خدمت کو نکال دیا جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے, اور عبادت کی اللہ رب العزت کو انسانوں کے ذریعے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں. تو اگر ہم پہ غور کریں تو اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا, وہ انسانیت اور لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر آپ کمپیئر کریں کہ تعلیم کہاں پہ اعلیٰ دی جا رہی ہے, اور اچھی بات سن کر آگے پھیلانا بھی نیکی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو لوگوں کو مدارس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں چیزوں کو سیکھیں. تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے, اور یہی میرا پیغام ہے. اللہ خیر دے اس حوالے سے. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں.